ہے جس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے 27ویں شب کو قیام کے ساتھ زندہ رکھا تو میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو اگر یہ واقعی حدیث اپنے مضمون کے مطابق ثابت ہو تو یہ بہت ہی بہترین حدیث پاک ہے، اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر 27ویں شب کو شب قدر نہ بھی ہو تب بھی اس میں عبادت کرنا بہت ہی زیادہ فضیلت کا باعث ہے۔ اور ہم عام معاشرے میں بھی دیکھتے ہیں، مسلم معاشرے میں اگر آپ بھی غور کریں گے کہ 27ویں میں ایک خاص ذوق کی کیفیت ہوتی ہے۔ ویسے تو یہ یقیناً حدیثوں میں فرمایا گیا کہ شب قدر کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، اور طاق 21ویں بھی ہے، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں بھی ہو سکتی ہے، لیکن 27ویں میں ایک ذوق کی کیفیت ہوتی ہے اور کثیر لوگ عبادات کی طرف مائل ہوتے ہیں، لہذا ہو سکتا ہے کہ یہ ممکنہ شب قدر ہو، لہذا ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اس رات میں جیسے کہ سورہ انا انزلنا شریف میں اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا کہ یہ وہ رات ہے جس میں قرآن عظیم کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اتارا گیا تھا، پھر آسمان دنیا سے دنیا میں وہ قرآن پاک کے جو مضامین ہیں تقریباً 23 سال کی مدت میں مکمل ہوئے تھے۔ اور اس رات میں حضرت جبرائیل علیہ السلام بہت سارے فرشتوں کے ساتھ دنیا میں تشریف لاتے ہیں، سلامتی، برکت، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات لے کر، اور صبح تک یہ رات جو ہے وہ برکت والی ہی رات ہوتی ہے۔ اور اس رات میں عبادت کرنا خود اس سورہ قدر کی نسبت سے ہمیں معلوم ہوا کہ تقریباً 83 سال 4 ماہ کی عبادت کے برابر ہے، کیونکہ 1000 مہینوں کو اگر آپ سالوں میں ڈیوائڈ کر تقسیم کر دیں گے یا کنورٹ کریں گے تو 83 سال 4 ماہ تقریباً بنتے ہیں، کہ جس کی اتنے سالوں کی عبادت کا ثواب اس رات میں عبادت کرنے والے کو حاصل ہو جائے گا۔ بہت سے ہمارے بھائی اور بہن پوچھتے ہیں کہ اس رات ہم کیا کریں، تو ہماری گزارش ہے کہ سب سے پہلے یاد رکھیے کہ جب تک سابقہ گناہوں کی نحوست کا بوجھ نہ اتارا جائے موجودہ عبادت میں لذت، سکون اور برکت حاصل نہیں ہو پاتی۔ یہ ایک راز ہے جس کو سمجھنا چاہیے، جس کو بڑے بڑے صوفیاء عظام نے سمجھا اور سمجھنے کے بعد اپنے متبعین تک پہنچایا کہ اگر تم موجودہ عبادت کی لذت و برکت کو حاصل کرنا چاہتے ہو، اس میں خوشی و خضوع چاہتے ہو، اس کے ذریعے روحانی ترقی کا سامان چاہتے ہو، تو سب سے پہلے اپنے اوپر موجودہ سابقہ گناہوں کا بوجھ اتارو، اور اس بوجھ کو اتارنے کا بہترین طریقہ توبہ ہے۔ لہذا اس رات ہمیں صدق دل سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس نظریے کے ساتھ توبہ کرنی چاہیے کہ ہو سکتا ہے آئندہ سال ہمیں یہ رات نصیب نہ ہو، تو یہ رات ضائع نہیں ہونی چاہیے۔ اور توبہ کے بارے میں ہم نے آپ کو بارہا بتایا کہ توبہ 4 شرائط کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہے اور توبہ کہلاتی ہے، ورنہ نہیں ہوگی۔ ان میں ایک یہ کہ گناہ پہلے کیا ہو، یعنی جس گناہ پہ ہم توبہ کرنا چاہتے ہیں وہ ہم سے پہلے سرزد ہوا ہو تب اس پر توبہ ہوگی۔ دوسرا یہ کہ اس توبہ سے پہلے قلب میں شدید ندامت ہو، ندامت، افسوس اور مطلب ملامت ہمیں اپنے آپ کو کرنی چاہیے، اور ہمیں محسوس ہونا چاہیے کہ میں نے غلط کام کیا تھا۔ اس کے بعد یہ توبہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے ہو، کسی مخلوق کے دباؤ کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے، عزت بچانے کے لیے، مالی نقصان سے بچنے کے لیے، صحت کے نقصان سے بچنے کے لیے توبہ نہ ہو۔ اگر ان مقاصد کے لیے بھی توبہ کی تب بھی عافیت تو ہے، لیکن جس توبہ کے فضائل قرآن و حدیث میں بیان ہوئے وہ توبہ اسی وقت صحیح یعنی کامل توبہ حاصل ہوگی اور فضائل حاصل ہوں گے جب ہم ان شرائط کے ساتھ توبہ کریں گے۔